السلام علیکم ناظرین، اسلامک انسائٹس میں خوش آمدید۔ ناظرین کرام، آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ اسلامی نقطہ نظر سے اپنی شریک حیات کو کیسے خوش رکھ سکتے ہیں۔ ناظرین، عورت جس روپ میں بھی ہو وہ قابل عزت اور قابل احترام ہے، اور کیوں نہ ہو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ عز و جل نے ساری مخلوقات کے لیے نبی رحمت بنا کر بھیجا۔ ناظرین کرام، شوہر اور بیوی کا آپس کا رشتہ اتنا اہم ہوتا ہے جس کو موت تک نبھانے کی خاطر انسان اپنا سب کچھ قربان کر دیتا ہے، حتیٰ کہ کبھی کبھار اپنے والدین کو بھی خیر آباد کہہ دیتا ہے۔ یہ رشتہ جتنا خوشنما اور اہم ہوتا ہے، اس سے زیادہ بہت حساس بھی ہوتا ہے۔ اگر اس رشتے میں صبر اور برداشت کی قوت سے کام نہ لیا جائے تو یہی رشتہ انسان کی زندگی اجیرن بنا دیتا ہے۔ اللہ عز و جل نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کردہ کتاب میں عورتوں کے تعلق سے فرمایا، اور ان عورتوں کے ساتھ خوبی کے ساتھ گزران کیا کرو۔ ہم اپنی شریک حیات کو کیسے خوش رکھ سکتے ہیں؟ اس سوال کی رہنمائی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ سے کچھ اہم چیزیں آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ اگر ان پر عمل کیا جائے تو یہ رشتہ ہمارے لیے دنیا میں ہی جنت کی مثال ثابت ہوگا۔ اس میں سب سے پہلے ہے کہ شریک حیات کے لیے ذبائش اختیار کیجیے۔ اپنے شریک حیات کے لیے خوبصورت لباس سے بے تن کیجیے اور خوشبو لگائیے۔ یاد رکھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر لوٹتے وقت مسواک استعمال کرتے اور ہمیشہ اچھی خوشبو پسند فرماتے۔ نمبر 2، شریک حیات کے لیے خوبصورت نام کا چناؤ۔ اپنی شریک حیات کے لیے خوبصورت نام کا استعمال کیجیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ازواج کو ایسے ناموں سے پکارتے جو انہیں بے حد پسند تھے۔ اپنی شریک حیات کو محبوب ترین نام سے پکاریے اور ایسے نام سے اجتناب کیجیے جن سے ان کے جذبات کو ٹھیس پہنچے۔ نمبر 3، خوبیوں کی قدر کیجیے۔ اپنی شریک حیات کی خوبیوں کی قدر کریں اور ان کی خوبیوں پر توجہ مرکوز کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی تمام ازواج کی چھوٹی چھوٹی خوبیوں کو بھی سراہا کرتے تھے۔ نمبر 4، غلطیوں سے صرف نظر کیجیے۔ اگر آپ اپنی شریک حیات سے کوئی غلطی سرزد ہوتے دیکھیں تو درگزر کیجیے۔ یہی طریقہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنایا کہ جب آپ نے ازواج مطہرات سے کچھ غیر موضوع ہوتے دیکھا تو آپ نے خاموشی اختیار کی۔ نمبر 5، شریک حیات کو دیکھ کر مسکرائیے۔ جب بھی اپنی شریک حیات کو دیکھیں تو دیکھ کر مسکرا دیجیے اور اکثر گلے لگائیے۔ مسکرانا صدقہ ہے اور آپ کی شریک حیات امت مسلمہ سے الگ نہیں ہے۔ نمبر 6، شکریہ ادا کیجیے۔ وہ تمام کام جو آپ کی شریک حیات آپ کے لیے کرتی ہیں، ان سب کے لیے ان کا شکریہ ادا کیجیے۔ نمبر 7، شریک حیات کو خوش رکھیے۔ اپنی شریک حیات سے کہیے کہ وہ آپ کو ایسی 10 باتوں سے متعلق آگاہ کرے جو آپ نے اس کے لیے کی اور وہ چیزیں اس کی خوشی کا باعث بنی۔ پھر آپ ان چیزوں کو اپنی شریک حیات کے لیے دہراتے رہیے۔ آپ اس بارے میں خود سے قیاس مت کیجیے، براہ راست اپنی شریک حیات سے معلوم کریں اور ایسے لمحوں کو اپنی زندگی میں بار بار دہراتے رہیں۔ نمبر 8، ان کے آرام کا خیال رکھیں۔ اپنی شریک حیات کی خواہشات کو کم مت جانیے، اسے آرام پہنچائیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس واقعے میں ہمارے لیے مثال قائم کر دی کہ ایک بار حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ رو رہی تھیں۔ انہوں نے اس کی وجہ یہ بیان کی کہ آپ نے انہیں ایک سست رفتار اونٹ پر سوار کروا دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے آنسو پوچھے، ان کو تسلی دی اور انہیں نیا اونٹ لا کر دیا۔ نمبر 9، مزاح کیجیے۔ اپنی شریک حیات سے مزاح کیجیے اور اس کا دل بہلائیے۔ نمبر 10، بہتر بننے کی کوشش کیجیے۔ ہمیشہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ الفاظ یاد رکھیے،
تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر برتاؤ کرنے والا ہے، اور میں تم سب میں اپنے گھر والوں سے بہترین پیش آنے والا ہوں۔ ان روایات سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورت کے ساتھ خصوصیت سے رحم و کرم کا معاملہ فرمایا، اس کی صنفی نزاکت کو ملحوظ رکھ کر اس کے ساتھ رحم و کرم کرنے کا حکم دیا، اس پر بار بار مشقت ڈالنے سے منع فرمایا، اس پر بے جا سختی سے روکا، اس کو ذلت سے نکال کر عزت و وقار کا تاج پہنایا، ماں، بہو، ساس، بیوی وغیرہ کی شکل میں اس کے حقوق عنایت کیے، اس کی تعظیم و اکرام کا حکم کیا، اس کی پرورش و پرداخت اور اس کی نگرانی اور دیکھ بھال کو جنت کا وسیلہ اور ذریعہ فرمایا۔ یہ صنف نازک کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طرز عمل تھا۔ آخر میں بالخصوص اپنی ازدواجی زندگی کو کامیاب بنانے کے لیے اللہ کے حضور دعا کرنا مت بھولیے۔